بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلوایا تو میں نے سالن کا چولہا سلو کیا اور جی امی کہتی ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میری ساس نے مجھے خوشی کی خبر سنائی، لیکن ان کا انداز بہت ہی دکھی تھا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر ہو۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ میری ساس کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں۔ وہ کہنے لگی، جاؤ بیٹا، جا کر حشام کا کمرہ تیار کر دو، وہ شام تک آ جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، امی یہ تو اچھی بات ہے، بہت عرصے بعد گھر لوٹ رہا ہے وہ، میں کھانے میں بھی کچھ اچھے پکوان بنا لیتی ہوں۔ امی نے میری بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا، اور یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ ان کا بیٹا پورے 4 سال بعد دبئی سے واپس آ رہا تھا، اور ان کے چہرے پر خوشی نام کو بھی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا بھی کہ سب خیریت تو ہے، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں ان کے کمرے سے نکلی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ شام واپس لوٹ رہا تھا اور اب سبینہ اور اس کی شادی کا وقت آ گیا تھا۔ دراصل میری شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں نے اپنی ساس سے کہہ کر زبردستی اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ حشام کے ساتھ پکا کروا دیا تھا۔ وہ دبئی میں رہتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، میرے سسرال والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میری بہن کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ میرے کہنے پر میری ساس نے حشام اور سبینہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ میری شادی کے بعد حشام جو دبئی گیا تو پھر لوٹ کر ہی نہیں آیا، اور اب پورے 4 سال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے میکے فون کیا اور اپنی امی سے کہہ دیا کہ شام کو ان کا داماد آ رہا ہے، وہ بھی مٹھائی وغیرہ لے کر آ جائیں۔ امی کہنے لگی، حشام آ رہا ہے تو پھر شادی کی بات بھی ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے حشام کے لیے کمرہ سیٹ کروایا اور کھانا تیار کرنے لگی۔ سارے کھانے میں نے حشام کی پسند کے ہی بنائے تھے۔ دوپہر کے وقت دکان سے میرے شوہر لوٹے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ حشام کو لینے کب جائیں گے۔ میرے شوہر نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جسے لینے کے لیے میں ایئرپورٹ چلا جاؤں، وہ خود واپس آ جائے گا۔ شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو حشام پر جان چھڑکتے تھے، ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اکثر اسے فون کر کے واپس آنے کا بھی کہتے تھے، اور اب جب وہ آ رہا تھا تو ان کا رویہ ایسے تھا جیسے وہ اس کے آنے پر خوش نہ ہو۔ میری ساس کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن دونوں نے ہی مجھے نہیں بتایا تھا کہ کیا بات ہے۔ اور شام کو جب حشام گھر پہنچا تو دروازہ کھولتے ہی مجھے اپنے شوہر اور اپنی ساس کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ میں تو خود حیران اور پریشان کھڑی رہ گئی، کیونکہ میرا دیور اکیلا نہیں لوٹا تھا، بلکہ اس کے ساتھ برقعے میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ میرے دیور حشام نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا کہ بھابھی، یہ میری بیوی رائکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے چکر آ گئے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ میری بہن پچھلے 4 سال سے حشام کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور وہ شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی بیوی نے بڑی عربی سے لہجے میں مجھے سلام کیا تھا، اور اس کے بعد ایک لفظ نہ بولی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کا گلا دبا دوں جس نے میری بہن کی جگہ لی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور مجھے پتا چلا تھا کہ کیوں میرا شوہر حشام کو لینے ایئرپورٹ نہیں گیا تھا۔ بیٹے کے آنے کا سن کر بھی میری ساس اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ حشام خود ہی اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا، اور میری دیورانی جو زبردستی میری دیورانی بن کر آ گئی تھی، وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں دوبارہ گھر کا دروازہ بجا اور میری امی اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ امی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ امی نے میری ساس اور حشام کا پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ وہ ساس کے کمرے میں ہیں۔ میری امی بھی وہیں پہنچ گئی، میں بھی امی کے پیچھے چلی گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میری امی نے حشام کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیں اور میری ساس سے کہنے لگیں کہ اب تو شادی کی تاریخ پکی کر دیں، 4 سال سے ہم اسی وقت کا تو انتظار کر رہے تھے۔ میری امی کی بات پر ساس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ حشام خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ غصہ تو مجھے حشام پر بہت تھا، اور اپنی ساس سے بھی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی، جو پتہ نہیں یہ بات کب سے جانتی تھی لیکن مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ مگر اس وقت معاملہ میری امی کا تھا۔
وہ دل کی مریضاں تھیں اور کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کو لے کر بھی انہیں بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے میں نے ہی معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے امی سے کہا کہ حشام کی دبئی میں ہی شادی ہو گئی ہے، کچھ مجبوری کی بنا پر اسے عربی لڑکی سے شادی کرنی پڑی ہے، اس لیے اب ہم سبینہ کے لیے کوئی بہتر رشتہ تلاش کر لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگیں کیا بات کر رہی ہو تم؟ میں نے جلدی سے امی کو پانی کا گلاس پلایا اور امی سے کہا پریشان نہ ہو، جو ہوتا ہے اسی میں ہی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے، ہمارے سبینہ کے حق میں کچھ اور اچھا لکھا ہوگا امی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی میری ساس کو، وہ خود بھی سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میری امی بیٹی کی ماں تھی، ایک بیٹی پہلے ہی اس گھر میں موجود تھی، اس لیے وہ نہ ہی کوئی سخت بات کر سکتی تھیں اور نہ ہی زیادہ سوال جواب۔ میری وجہ سے امی نے صبر کا یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ امی کے جانے کے بعد میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کیا پتا تھا کہ بڑھاپے میں بیٹا یہ دن دکھائے گا؟ ہم تو تمہاری ماں کے آگے شرمندہ ہو کر رہ گئے، تمہارا شوہر بھی ہمیں یہی باتیں سنا رہا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو دلاسا دیا اور خود واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا صبر بھی ختم ہو گیا تھا، بس دار و قطار رونے لگی۔ سبینہ کا سوچ سوچ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ یہ میں ہی تو تھی جس نے سبینہ کے دل میں حشام کی محبت ڈالی تھی، اور اب نہ جانے یہ عربی لڑکی کہاں سے آ کر میری بہن کی جگہ لے بیٹھی تھی۔ سارا کھانا جوں کا توں رکھا رہ گیا، نہ میں نے کھانا کھایا نہ میری ساس نے۔ دیور تو اپنی عربی بیوی رائقہ کے ساتھ کمرے میں موجود تھا، ان دونوں میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کمرے سے باہر آتے۔ جب میرا شوہر دکان سے لوٹا تو اس نے زبردستی اپنی ماں کو بھی کھانا کھلایا اور مجھے بھی، کہنے لگا جو ہونا تھا ہو گیا، جاؤ جا کر حشام اور اس کی بیوی کو بھی کھانا دے آؤ۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ میں اس رائقہ کی خدمتیں ہرگز نہیں کر سکتی جو میری بہن کی جگہ بیٹھی ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے تمہاری بات ٹھیک ہے، ہم بھی اس لڑکی کو نہیں اپنا سکتے، لیکن وہ اس وقت ہمارے گھر میں مہمان ہیں، دوسرے وطن سے آئی ہیں، اگر ہم اسے کھانا بھی نہیں دیں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ ویسے بھی جب اپنا سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شوہر کے زبردستی کرنے پر میں مجبور ہوئی اور ان دونوں میاں بیوی کے لیے کمرے میں کھانا لے کر گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنی دیورانی کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی کسی بھی طور میرے دیور کے لائق نہیں تھی۔ سیاہ رنگت کی حامل اس لڑکی کے چہرے پہ کچھ داغ دبے بھی تھے، نہ جانے میرے دیور نے اسے کیا دیکھ کر اپنایا تھا۔ اس سے لاکھ درجے خوبصورت تو میری بہن سبینہ تھی۔ میرے دل میں رائقہ کے لیے حسد کے جذبات پھوٹنے لگے۔ میں کھانا رکھ کر واپس پلٹنے لگی تو رائقہ نے دھیرے سے مجھے بھابھی کہہ کر پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حشام تو مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا کہ کہیں میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں۔ میں نے نفرت سے رائقہ کو دیکھا تو وہ بسلت کہہ رہی تھی۔ اب یہ بسلت کیا ہوتا ہے مجھے کیا معلوم تھا؟ اسے اردو نہیں آتی تھی اور مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ میں نے غصے سے کہا جو کچھ کہنا ہے اپنے شوہر سے کہو۔ میں واپس باہر آ گئی اور وہ حیران پریشان سی مجھے دیکھتی رہی، جو کہ شاید میری یہ بات بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں باورچی خانے میں آ کر غصے سے سامان پٹکنے لگی، اتنے میں حشام میرے پاس چلا آیا۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں معاف کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بھی بس اتنا کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی بیوی کو لے کر واپس دبئی چلے جاؤ، کیونکہ میرے لیے اس کی موجودگی میں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی مجھے عربی میں کیا کہہ رہی تھی، کیا پتہ مجھے کوئی بد دعا دے رہی ہو۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور کہنے لگا میری بیوی کیا کہہ رہی تھی آپ سے؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ بسلت کہہ رہی تھی۔ میری بات سن کر میرا دیور چونکا، اس نے خاموشی سے سامنے چھننے میں رکھی پیاز اٹھائی اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی بیوی مجھ سے پیاز مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، صاف سیدھا کہتی کہ اسے پیاز چاہیے تھی۔ پھر مجھے اپنی سوچ پر غصہ آیا کہ اسے اردو کہاں آتی تھی۔ عجیب مصیبت اٹھا کر لایا تھا میرا دیور۔ گھر کا ماحول بھی بگڑ سا گیا تھا، نہ میرے شوہر کمرے سے نکلے تھے نہ میری ساس۔ کھانا بھی میرے شوہر نے زبردستی ہی کھایا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ سب کب تک چلنے والا تھا۔ میرے دونوں چھوٹے بچے تو بڑے خوش تھے کہ چاچو آ گئے ہیں۔ اگلی صبح میں ناشتہ تیار کرنے لگی تو
تو میری ساس نے کہہ دیا کہ اب سے حشام اور اس کی بیوی کا ناشتہ اور کھانا سب ان کے کمرے میں پہنچا دینا، نہ وہ کمرے سے باہر نکلیں گے نہ مجھے ان کی شکل دیکھنی ہوگی۔ میری ساس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ ساس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، ورنہ میرے دل میں انگار جل رہے تھے۔ رات سبینہ کا فون آیا تھا، وہ بہت روئی تھی۔ اس نے تو مجھے ہی برا بھلا کہا تھا کہ میں نے ہی اس دلدل میں اس کو پھنسایا تھا، نہ میں اس کے دل میں حشام کے لیے محبت ڈالتی اور نہ یہ رشتہ کرواتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خاندان میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ حشام شادی کر کے لوٹا ہے اور اب سب لوگ اس کا مذاق بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے سبینہ کا دل اپنی طرف سے صاف کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا دل کس طرح ٹوٹا ہے۔ ساس کے کہنے پہ میں خاموشی سے ناشتہ لیے اپنے دیور دیورانی کے کمرے میں پہنچ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں ہر کام صحیح وقت پر ہوتا تھا۔ میری ساس کو بے بک کھانا پینا اور باورچی خانے کے کام پسند نہیں تھے۔ حشام نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں ٹرے لے کر اندر گئی تو چونک اٹھی۔ رائکا بستر پر بیٹھی تھی اور اس نے پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا۔ گرمی کے اس موسم میں اس کے پیر میں موزہ دیکھ کر میں کچھ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، اور اتنی گرمی میں تو بندہ اے سی چلا کر بیٹھتا ہے، وہ موزے پہنے ہوئی تھی۔ میں نے ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پلٹ کر ایک گہری نظر حشام پر ڈالی۔ وہ اب بھی بہت شرمندہ تھا، لیکن اس کی یہ شرمندگی میرا دکھ کم نہیں کر سکتی تھی۔ حشام شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ میں واپس باہر نکلنے لگی تھی کہ میں نے دیکھا رائکا نے موزہ اتارا، اور اس کے موزے سے جو چیز نکلی تھی وہ دیکھ کر میں سٹپٹا گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایسا کون کرتا ہے؟ کیا وہ لڑکی پاگل تھی یا پھر کوئی جادوگرنی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دل میں عجیب عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے۔ یقیناً وہ کوئی جادوگرنی تھی، جبھی تو اس نے میرے دیور کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، ورنہ رائکا جیسی معمولی شکل و صورت والی لڑکیوں کو حشام جیسے لڑکے کا مل جانا معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں رائکا کا وجود ہی گھومتا رہا۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی، کیا حشام اس بات سے واقف تھا؟ میں ان سب باتوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے بہت زور زور سے میرے شوہر کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ آج تک میں نے اپنے شوہر کو اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میں گھبرا کر بھاگی تو میرا شوہر اور حشام نہ جانے کس بات پر الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے بری طرح بحث کر رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش کروانے کی کوشش کی تو الٹا مجھ پہ ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگے، یہ ہم بھائیوں کا معاملہ ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ میں گھبرا کر واپس باورچی خانے میں چلی آئی۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو میرے شوہر کو اتنا غصہ آ گیا تھا، ورنہ وہ تو کبھی بھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے۔ میری ساس ان کی آوازیں سن کر وہاں پہنچ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں دونوں بھائیوں کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ہی امی امی پکار رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑ کر آئی کہ میری ساس فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شاید دونوں بھائیوں کے جھگڑے نے ان کی ایسی حالت کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساس کو ان کے کمرے میں پہنچایا۔ وہ ہوش میں آئی تو خوب رونے لگی۔ میں نے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ آخر ان دونوں میں جھگڑا کیوں ہو رہا تھا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، گھر کا ماحول پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر امی نے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حشام اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔ امی کی بات سنتے ہی مجھے صبح والا منظر یاد آ گیا۔ اتنی گرمی میں میری دیورانی موزے پہنے ہوئی تھی، اور جب اس نے موزے اتارے تھے تو اس کے اندر سے کٹی ہوئی پیاز نکلی تھی۔ وہ جو رات مجھ سے پیاز مانگ رہی تھی، شاید اسے اسی کام کے لیے پیاز چاہیے تھی۔ لیکن کیا حشام اس کی کالی کرتوتوں سے واقف تھا؟ کیا واقعی ہی وہ پیاز پر کوئی کالا جادو کر رہی تھی؟ ساس کی حالت دیکھ کر میں نے ان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی عربی دیورانی کی جاسوسی کرنے کی ضرور ٹھان لی۔ مجھے پتہ لگانا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ حشام نے اتنی بڑی بات کہی تھی تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں اس کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ آج تک اس گھر میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن حشام صبح ہی کہیں نکل کر چلا گیا اور میں گھر کے کام کرتے کرتے صفائی کرنے کی غرض سے اپنی دیورانی کے کمرے کے باہر پہنچی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔
وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بول رہی تھی. اگر اسے تھوڑی بہت اردو آتی تھی تو پھر وہ میرے سامنے کیوں گونگی بنی ہوئی تھی؟ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں روزانہ رات کو اپنا عمل کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا. رائکا نے کچھ عربی اور کچھ اردو میں بات مکمل کی تھی، لیکن مجھے اس کی بات کا لب لباب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی جادوگرنی ہے اور جادو کر کے ہی میرے دیور کو اس نے اپنے قابو کر رکھا ہے. جبھی تو وہ میرے شوہر سے اپنے حصے کا تقاضا کر رہا تھا، جبکہ اس گھر میں میرے دیور کا کوئی حصہ نہیں تھا. یہ گھر میرے شوہر نے خریدا تھا، یہ گھر اور دکان میرے شوہر کی تھی، لیکن یہ بات میرا دیور سمجھنے کو راضی نہیں تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس سب میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہے. اسی بات کو لے کر میرے شوہر اور دیور کا خوب جھگڑا ہوا تھا اور میری ساس چکرا کے گر پڑی تھی. اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب رائکا کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں اور اس کے کیے ہوئے جادو کا نتیجہ ہے. اب اگر میں خاموش رہتی تو اچھا نہ ہوتا، اس لیے میں نے غصے سے وہاں سے پلٹی تو حشام سے ٹکرا گئی. وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا کیونکہ میں اس کے دروازے سے کان لگائی کھڑی تھی. میں نے کہا تم تو بڑے چھپے رستم نکلے. تمہاری بیوی اردو بول سکتی ہے لیکن ہمارے سامنے عربی بننے کا ڈرامہ کرتی ہے. پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری بیوی رات کو خاموشی سے باورچی خانے سے پیاز لے کر جاتی ہے اور اتنی گرمی میں موزے کے اندر پیاز رکھ کر اپنے پیروں میں دبا لیتی ہے. پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی پاگل ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑی جادوگرنی ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کسی عمل کے ذریعے اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے اور یقیناً وہ عمل پیاز پر ہی کیا جا رہا ہے. حیرت تو مجھے تم پر ہے جو یہ سب دیکھ کر بھی خاموش ہو. حشام غصے سے کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ میں نے سبینہ سے شادی نہیں کی ہے، آپ کو دکھ پہنچا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے منہ میں آئے گا آپ کہتی چلی جائیں گی. میری بیوی کوئی جادوگرنی نہیں ہے. وہ روزانہ رات کو اپنے پیر میں پیاز ضرور دباتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. میں نے غصے سے کہا مجھے بھی تو بتاؤ آخر کیا وجہ ہے. کچھ دیر تو حشام خاموش رہا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. رائکا بھی وہیں موجود تھی. مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا. کہنے لگا میری اور رائکا کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں. میں آپ کی بہن سے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت آپ کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا. لیکن شادی کے 2 سال بعد بھی میری اور رائکا کے بچے نہ ہوئے. ہم نے دبئی میں کافی علاج کروایا، لیکن علاج بہت زیادہ مہنگا تھا. اس لیے میں نے یہاں واپس آنے کا فیصلہ کیا اور رائکا کو بھی ساتھ لایا تاکہ اولاد کے لیے علاج کروا سکوں. میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت آنے پہ آپ لوگوں کو اپنے مسئلے کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن آپ سب نے میرے خلاف محاذ کھول لیا. میرے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے بھائی سے اپنا حصہ مانگا ہے. عربی عورتیں زیادہ تر اولاد کے لیے پیاز کا استعمال کرتی ہیں، لیکن یہ بات مجھے اور رائکا کو پہلے معلوم نہیں تھی. جب ہم واپس آنے لگے اور رائکا اپنی سہیلیوں سے ملنے گئی تو ان لوگوں نے ہی رائکا کو یہ مشورہ دیا کہ وہ پیاز کو اپنے پیروں میں دبا لے، کیونکہ پیاز کے اندر ایسی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں بہت سے مسائل کو حل کر کے مضر خلیات کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس سے نہ صرف انسانی جسم کی بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں بلکہ حاملہ ہونے میں بھی مدد ملتی ہے. ڈاکٹری علاج نے رائکا کی یہ حالت کر دی کہ اس کے منہ پر دانے نکل آئے. دوائیوں نے اس کی رنگت جھلسا دی اور وہ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی. رہی بات یہ سچ چھپانے کی کہ رائکا کو اردو آتی ہے، تو یہ بات میں نے ہی رائکا سے کہی تھی کہ تم جو تھوڑی بہت اردو بول سن سکتی ہو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ لوگ بہت غصے میں ہوں گے اور رائکا کو باتیں سنانا چاہیں گے، لیکن یہ سوچ کر کچھ نہیں کہیں گے کہ رائکا کو نہ ہی اردو بولنی آتی ہے اور نہ ہی سمجھ آتی ہے. حشام نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا بھابھی مجھے معاف کر دیں. جو کچھ میں نے سبینہ کے ساتھ کیا ہے وہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا. مگر اگر میں آپ کے کہنے پر زبردستی اس سے شادی کر لیتا تو شاید ساری زندگی اسے نہ محبت دے پاتا اور نہ ہی عزت، کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ سے رائکا تھی. میں جب سے دبئی گیا تھا تب سے رائکا کے ساتھ محبت کے رشتے میں بن گیا تھا. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی پہلے ہی پریشان ہیں اور آپ لوگوں کے تلخ رویوں نے ہمیں مزید توڑ دیا ہے.
میں نے اپنے حصے کا تقاضا بھی اس لیے کیا تاکہ الگ گھر لے لوں اور رائکا کا علاج کرواؤں۔ میں یہی نوکری بھی ڈھونڈ رہا ہوں اور صبح ہوتے ہی اس کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حشام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے جلدی سے اس کے آنسو پہنچ لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک تھا، کیونکہ سبینہ اور اس کا رشتہ میری زور زبردستی پر ہوا تھا۔ جب سے رائکا آئی تھی نہ ہی ہم نے اس سے بات کی تھی، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا پتا وہی حشام کے حق میں بہتر ہوتی اور سبینہ کے لیے حشام سے زیادہ بہترین کوئی شخص مل جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے رائکا کو سینے سے لگایا اور اسے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، جلد ہی اسے اولاد ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں سے وعدہ کیا کہ اپنے شوہر اور ساس کو میں خود سمجھاؤں گی اور وہ رائکا کو اپنا لیں گے۔ البتہ یہ بات میں نے ایک دفعہ پھر اپنے دیور کے آگے واضح کر دی تھی کہ اس گھر اور جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے بھابھی، میں نوکری تلاش کر رہا ہوں، مجھے نوکری مل جائے گی تو میں اپنا اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا لوں گا، لیکن بھائی سے کہیں کہ وہ اس وقت تک ہمارا خیال کر لیں۔ میں نے کہا، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارا کھانا ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں میاں بیوی مسکرا دیے تھے اور میں اپنا دل صاف کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کبھی کبھی گھر کے ماحول کو بچانے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے انسان کو اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی آج اپنی انا کے خول کو توڑ دیا تھا تاکہ اپنے گھر میں واپس سکون اور خوشیاں لا سکوں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا فوراً سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس کہانی کے متعلق کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔